آج کی جو ہماری محفل ہے اس کی نظامت قاضی حبیب صاحب کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ذاتی طور پر کیونکہ میں یہاں نہیں ہوتا ہر وقت قاضی حبیب صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے عرش رشید کا دایاں بازو بن گئے، بڑے باقاعدگی کے ساتھ یہاں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اور میں ساتھ ہی سرورت بھائی کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے خیال ہے 2009 کی بات ہے، پہلی بار انہوں نے ہمیں یہ اپنی چھت کا سایہ مہیا کیا تھا اور وہ سایہ آج تک چل رہا ہے. بیچ میں ہم لوگ ادھر ادھر گئے لیکن پلٹ آئے واپس سرورت بھائی کے سایہ تلے. اور یہ میرے لیے تو میں اکثر کہتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ چاندنی ریسٹورنٹ میرے لیے دوسرے گھر کی حیثیت رکھتا ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ میں یہاں تقریباً روز پایا جاتا تھا جب میرا بزنس ہوتا تھا، تو میں سب لوگوں سے یہیں ملا کرتا تھا آ کے. اردو زبان و ادب کی خدمت کے دعوے دار تو بہت سارے لوگ ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں مذہب میگزینز میں، اخباروں میں، رسالوں میں ادھر ادھر کہ فلاں فلاں جو ہے وہ اردو کی بہت خدمت کر رہے ہیں. میرا ذاتی خیال تھوڑا سا مختلف ہے ان لوگوں کے بارے میں. وہ اپنی خدمت زیادہ کرتے ہیں، اردو کی خدمت کم کرتے ہیں. تو یہ جو ادارہ ہے آپ کا جس کے آپ ممبر ہیں، خصوصی اراکین ہیں اور بڑی مدت سے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ایکچولی اردو کی اصل میں خدمت ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو یہاں پہ لائے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ اسٹیج پہ آ کے کچھ پڑھ سکیں گے. ان لوگوں کی تعداد سینکڑوں سے اوپر ہے. 25 ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ 25 لوگوں کو میں نے نظامت کے لیے تیار کیا تھا. اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے ان لوگوں کا جو سنگل ہینڈڈلی اس کو سنبھال سکتے ہیں. خدا جانے کیا ہوا، وہ ایسے روٹھے کہ نظر ہی نہیں آتے اب، تو ان سے بھی کوئی بات چیت کرنا ہوگی. اور ایک خوشخبری یہ ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اس کی اجازت ہے مجھے کہ نہیں، پتہ لگ جائے گا ابھی، کہ ہمارے ارشد رشید صاحب جو ہے وہ صاحب دیوان شاعر ہو گئے ہیں. تو وہ دیوان میرے خیال ہے آیا چاہتا ہے، ابھی تشکیل تو ہو چکی ہے، تکمیل کے مراحل میں ہے. تو وہ جب آئے گا تو پھر ایک باقاعدہ دھوم دھام کے ساتھ یہاں پہ ہم اس کا ایک فنکشن کریں گے احترام، اور بہت ان کا دن منائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں پھر ناظم صاحب کو میں 2-4 باتیں جناب حبیب جالب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے درخواست کی تھی تو اپنے عزیزوں سے کہ پروگرام کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے کچھ لوگ اگر ٹھہر سکیں، اگر وہ مدد کرنا چاہتے ہیں اردو اکیڈمی چلانے میں. ارشد رشید کی مدد چاہیے کہ اکیلے کے لیے کام بہت زیادہ ہے. میں حاضر ہوں. زبردست، بہت بہت شکریہ. تو بس آپ نے، میں بس یہ چاہتا کہ تھوڑا سا وقت اگر مجھے مل جائے تو ہم کم از کم بات شروع کر لیں اور اس کے بعد اس کو پھر انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. تو خواتین حضرات، حبیب جالب صاحب کے بارے میں 1.5-2 صفحے لکھے تھے میں نے. پیش کرتا ہوں کہ اگرچہ مزاحمتی ادب کی اصطلاح دور جدید کی پیداوار ہے، مگر اس کی سوچ کی اساس یا بنیاد ہمیں ابتدائے آفرینش سے ملتی ہے. آزادی سوچ کی ہو، قلم کی ہو یا زبان کی یا محض جسمانی، یہ انسان کا ایک بنیادی اور فطری حق ہے. لیکن انسانی تاریخ میں قدم قدم پر جبر و استبداد اور غلامی کی روح فرسا داستانیں بھری پڑی ہیں. خود ہمارے مادر وطن پاکستان میں اب تو بات کرتے بھی ہنسی آتی ہے. جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور فوجیوں کی حکومتیں آزادانہ فکر، حرمت لفظ اور قلم کی آزادی جیسے بنیادی حقوق کی کبھی بھی قائل نہیں ہو سکی. پاکستان نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ فوجی آمریت کے زیر تسلط گزارا.
اس عہد ضیاء نے جن المیوں کو جنم دیا وہ ہمارے عصری شعور کا حصہ ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی گزشتہ 75 سالہ تاریخ میں ظلم و ستم، جبر و تشدد، استحصال اور افراد ملت کے حقوق کی پامالی کی المناک اور شرمناک داستان ایک تسلسل کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ بار بار مارشل لاء کا نفاذ، نام نہاد ایلیٹ کلاس یا طبقے کا حکومتی اور تجارتی اداروں کا قبضہ، غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور چڑھتے سورج کے پجاری بیوروکریٹس نے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مزاحمتی شاعری کی اصطلاح یہ اس زمانے کی پیداوار ہے، اور اگرچہ دور جدید کو ہی اس کہا جاتا ہے، لیکن نذیر اکبر آبادی کو ہم پہلے عوامی شاعر کے طور پہ یاد کرتے ہیں۔ عوامی، انقلابی اور قومی شاعری کے حوالے سے گزشتہ 50-60 برسوں میں جوش ملی آبادی، فیض احمد فیض، احسان دانش، احمد فراز، شورش کاشمیری اور حبیب جالب صاحبان جیسے محترم نام فوراً ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ مسلسل خوف اور ظلم و جبر کی اس فضا میں حبیب جالب صاحب جیسے سربراہ کا نام ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، جنہیں کسی شک و شبے کے بغیر دور جدید کا عوامی شاعر کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی کے ایسے عظیم ناموں کے ساتھ ساتھ ایسے مصلحت اندیش نام نہاد دانشور اور لکھاری بھی آئے جنہوں نے چند سکوں یا دوسری مراعات کے عوض اپنے ضمیر فروخت کیے۔ احمد فراز صاحب کی نظم خیر مقدم اور حبیب جالب صاحب کی نظم میں نے اس سے یہ کہا میں ایسے ہی کرداروں کی جانب بہت واضح اشارات موجود ہیں۔ ایسے مفاد پرست کرداروں کے درمیان حبیب جالب ہمارے عہد کا ایک ایسا محترم نام ہے جنہوں نے مکمل دیانتداری اور تسلسل کے ساتھ اپنے فن شاعری کو احتجاج کا وسیلہ بنایا اور ہر جابر حکمران کے خلاف آواز اٹھائی۔ حبیب جالب نے اپنی سوچ کے اظہار میں کبھی مصلحت اندیشی کو آڑے نہیں آنے دیا۔ عوام کے بنیادی حقوق کی پامالی، حکمران طبقے کی بے حسی اور آئین کی بے حرمتی پر حبیب جالب کے دل میں درد اٹھا تو ان کے انداز میں شدت پیدا ہوئی۔ وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ حبیب جالب کی سوچ کی طرح اس کا اظہار بھی کسی لاگ لپیٹ کے بغیر ہوا کرتا تھا۔ ہندوستان بھی میرا ہے، پاکستان بھی میرا ہے، لیکن ان دونوں ملکوں میں امریکہ کا ڈیرا ہے۔ ایٹ کی گندم کھا کر ہم نے کتنے دھوکے کھائے ہیں، ایٹ کی گندم کھا کر ہم نے کتنے دھوکے کھائے ہیں، پوچھنا امریکہ کے ہم نے کتنے ناز اٹھائے ہیں۔ اپنی آزادانہ فطرت کی وجہ سے حبیب جالب کسی حکمران یا کسی اور فطرت سے وابستہ نہ ہو سکے۔ انہوں نے قید اور صعوبتیں برداشت کیں، لیکن قصیدہ گوئی کا فن نہ اپنا سکے۔ میں وہ شاعر ہوں جو شاہوں کا ثنا خانہ ہوا، ہے یہ وہ جرم جو مجھ سے کسی مانا ہوا۔ اور دن حضرات علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ آئین جواں مردی، حق گوئی و بے باکی۔ حبیب جالب کی تمام زندگی اس قول سے عبارت رہی۔ انہوں نے اپنے اشعار کو بھی اپنی سیاسی زندگی کا آئینہ بنایا۔ ان کی حق گوئی اور بے باکی کے جرم کی پاداش میں مختلف حکومتوں نے انہیں پابجولہ رکھا، اور کئی بار تو ان حکمرانوں نے بھی ایسا کیا جنہوں نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے حبیب جالب صاحب کی مدد کا استعمال تو کیا، لیکن اس کے باوجود ان کے قدم کبھی ڈگمگائے نہیں۔ حبیب جالب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ تمام لوگ جو آنا چاہتے تھے اقتدار میں، ان سب میں بلا
کسی اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے پر ذرہ بھر کہ سب نے ان کو استعمال کیا، اور جب وہ اقتدار تک پہنچ گئے تو انہی لوگوں نے حبیب جالب کو جیل میں ڈالا۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ آغاز شاعری برگ آوارہ میں روایتی غزل سے ہی ان کا آغاز ہوا، لیکن بہت جلد انہیں اپنے مقصد اور مشن کا احساس ہو گیا، اور پھر وہ ہر پل سچ کی آگ اگلنے والا ایک آتش فشاں پہاڑ بن گئے۔ عہد ستم، گنبد بے در، چاروں جانب سناٹا، اور اس شہر خرابی میں ان کے مجموعہ ہائے کلام ہیں جن کی شاعری حالات کے جبر کے خلاف کشمکش کی شاعری ہے، عوام کی سیاسی امنگوں کی شاعری ہے۔ یہ ایک شعر ان کا میں آخر میں پڑھنا چاہوں گا کہ یہ اعجاز ہے حسن آوازی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے۔ میں درخواست کروں گا اپنے عزیز دوست جناب قاضی حبیب صاحب سے کہ وہ آج کی محفل کا نظام سنبھالیں اور نظامت فرمائیں آپ کی تالیوں کے ساتھ۔ آداب خواتین و حضرات، بہت شکریہ تاشی بھائی۔ اصل میں یعنی خوش قسمتی تو ہماری ہے کہ آپ آج تشریف لائے اور مختصر بیانیے میں اتنی سیر حاصل گفتگو کی حبیب جالب پہ کہ واقعی بہت بہت عمدہ تھی۔ اب یہ ہے کہ آپ کی عالمانہ خطاب کے بعد کچھ رہ تو نہیں جاتا، لیکن یہ ہمیں جو ہے وہ تفصیل میں جانا ہے، کچھ تفہیم ہے، کچھ گہرائی میں، تو اس کے لیے یہ مضمون جو ہے وہ آپ ہی کی باتوں کا پھیلاؤ ہے اور اس کا بڑھاوا ہے۔ تو اس مضمون میں کو جو ہم نے استفادہ کیا ہے اس میں، وہ یوٹیوب وغیرہ پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت سے انٹرویوز اور بہت سے ڈاکومنٹریز موجود ہیں حبیب جالب کے بارے میں، تو وہاں سے لیا ہے بہت کچھ۔ ریختہ تو ظاہر ہے، اور اس میں ان کے کلیات ہیں اور کتابیں ہیں، وہ سب کی کتاب وہاں پہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سے جو انٹرویوز اور گفتگو سنی ہے مشاہیر کی، ان میں کچھ قابل ذکر نام ہیں: زہرا نگاہ، افتخار عارف، اعتزاز احسن، عارفہ سیدہ زہرا، زاہدہ حنا، مجاہد بریلوی، اسما جہانگیر، ایاز امیر، فہمیدہ ریاض کشور ناہید وغیرہ وغیرہ۔ تو ان لوگوں کی گفتگو سے بھی بہت کچھ ڈیٹیلز، تفاصیل معلوم ہوتی ہیں۔ حبیب جالب نے یوں تو بہت سی مارکۃ الآراء نظمیں اور غزلیں کہی اور لکھی ہیں، لیکن اگر ان کا کوئی ایک کلام جو ان کی شخصیت، ان کے نظریات، ان کی تحریک، ان کے عہد کے واقعات و حالات اور ان کی جرأت و بے باکی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، تو وہ ہے ان کی مشہور زمانہ نظم دستور، جس کا ایک بند ابھی تاشی بھائی نے پڑھا تھا۔ یہ نظم اپنے وقت میں اور اس کے بعد بھی پاکستان کا جیسے کہ ایک دوسرا قومی ترانہ بن گئی، اور یہ پھر ہندوستان میں بھی بہت پاپولر ہے۔ جیسے فیض احمد کی وہ تھی نا کہ ہم دیکھیں گے، وہاں ہندوستان کی بہت سی یونیورسٹیز وغیرہ میں احتجاجی مظاہروں میں استعمال ہوئی، تو یہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جواہر لال یونیورسٹی دہلی میں جو ہے وہ اس میں یہ اکثر اس کو گایا جاتا ہے جب بھی وہ پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ تو میں اس نظم کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں، اجازت ہے۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں مصلحت جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، وہ جو سائے میں
ہر مصلحت کے پلے ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، میں نہیں کہتا، یہ لوگ کہتے تھے نا، جو لوگ آتے تھے ڈکٹیٹر وغیرہ، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، دیپ جس کا محلہ ہی میں جلے۔ بہت بہت شکریہ۔ حضور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور میں دعوت دوں گا اس وقت محترمہ ثروت جہاں کو، جو یہاں تشریف رکھتی ہیں، وہ حبیب جالب کی 2 غزلیں ہیں جو ہم کو اپنے خاص انداز میں سنائیں گی۔ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ قاضی حبیب صاحب، جتنا اچھا کلام اپنے اتنا ہی پڑھا۔ بہت اچھا۔ تاشین کا مجھے کیوں نہیں نظر؟ تاشین کا آپ کی موجودگی باعث فرحت ہے۔ آج مجھے اردو اکیڈمی میں آنے کی اتنی جلدی تھی، پھر خیال آیا کہ یقیناً یہ آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ یہ بہت دلوں کی آواز آپ نے کہی۔ آج پہلی دفعہ میں فون کے تھرو پڑھوں گی، آئی ہوپ کہ میں کوئی چیز حبیب جالب صاحب کے 2 کلام آپ لوگوں کی نظر کروں گی۔ محترم تاشی صاحب نے ابھی پاکستانی حکمرانوں کا ذکر کیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پورے دنیا میں اس وقت عنان حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ اپنا ملک ہو، پڑوسی ملک ہو، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہو، کچھ ایسی فضا ہے کہ
حکمرانوں کو خوف خدا یاد نہیں. اسی حوالے سے حبیب جالب صاحب کے یہ پہلا کلام. تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. آج سوئے ہیں تہے خاک نہ جانے کتنے، آج سوئے ہیں تہے خاک نہ جانے یہاں کتنے. کوئی شعلہ، کوئی شبنم، کوئی مہتاب جبیں تھا. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو. ایک زمانے میں مزاج ان کا سر عرش بری تھا. چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے جالب نہیں بھولے، چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے جالب نہیں بھولے. تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زنداں تو نہیں تھا. تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. کہ دوسرا کلام. نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں، نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں. چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں، کسے لگائے گلے اور کہاں کہاں ٹھہرے. ہزار غنچاؤ گل ہیں صبا کے رستے میں. خدا کا نام کوئی لے تو چونک اٹھتے ہیں، خدا کا نام کوئی لے تو چونک اٹھتے ہیں. ملے ہیں ہم کو وہ راہبر خدا کے رستے میں، خدا کا نام کوئی لے تو چونک اٹھتے ہیں. ملے ہیں ہم کو وہ راہبر خدا کے رستے میں. کہیں سلاسل تسبیح اور کہیں زنار، بچھے ہیں دام بہت مدعا کے رستے میں. ابھی وہ منزل فکر و نظر کہاں آئی، ابھی وہ منزل فکر و نظر کہاں آئی. ہے آدمی ابھی بھی جرم و سزا کے رستے میں، ہے آج بھی وہی دار و رسن وہی زندہ، ہے آج بھی وہی دار و رسن وہی زندہ. ہر ایک نگاہ رموز آشنا کے رستے میں. یہ نفرتوں کی فصیلیں جہالتوں کے حصار، یہ نفرتوں کی فصیلیں جہالتوں کے حصار. نہ رہ سکیں گی ہماری صدا کے رستے میں. مٹا سکے نہ کوئی مٹا سکے نہ کوئی سیل انقلاب جنہیں وہ نقش چھوڑے ہیں ہم نے وفا کے رستے میں. نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں. بہت شکریہ. جاتے ایک معذرت اور کرنا چاہوں گی. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کے آخر تک شرکت نہیں کر پاؤں گی. میرے ہسبینڈ کی 3 ہفتے پہلے ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ دل کے معاملات چاہے وہ جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں نازک ہوتے ہیں، توجہ دینی پڑتی ہے. لہٰذا امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. بہت شکریہ سرورت جہاں صاحبہ، اور ہماری دعا ہے آپ کے ہسبینڈ کی طبیعت بالکل مکمل صحت یابی ہو اور صحیح ہو جائے انشاءاللہ. جناب حبیب جالب کا اصل نام حبیب احمد تھا. آپ 24 مارچ 1928 کو عید کے روز میانی افغانہ ضلع ہوشیارپور مشرقی پنجاب کے ایک متوسط اور خاصے علمی ادبی گھرانے اور ایک
علمی ادبی ماحول میں پیدا ہوئے. ان کے والد صوفی عنایت اللہ صاحب ایک محترم شخصیت تھے اپنے گاؤں کی, اور حبیب جالب کا والدہ کا نام رابعہ بصری تھا, وہ بھی کافی ایکٹیو تھی. ابتدائی تعلیم ہوشیارپور کے مدرسوں اور اسکولوں میں ہوئی. اس کے بعد اینگلو عربک اسکول دہلی سے مڈل پاس کیا. تقسیم ہند کے بعد تمام خاندان فسادات کی زد میں آیا اور بمشکل ہجرت کر کے کراچی آ گیا, اور مزید تعلیم کراچی کے ایک اسکول اور کالج سے حاصل کی. ہندوستان سے کچھ لے کر تو نہ آئے تھے, لوٹے لٹائے آئے تھے, تو گھر کے مالی حالات دگرگوں رہے. حبیب جالب تلاش معاش میں پھر لاہور اور لائل پور میں رہے, اور وہاں کی فیصل آباد کی ایک لائل پور جو ہے اور فیصل آباد کہلاتا ہے, تو اس کی ایک ٹیکسٹائل مل میں معمولی ملازمت کرنے لگے. اس شہر میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا. مزدوروں, کسانوں, غریبوں کی بدحالی دیکھی, سرمایہ داروں, جاگیرداروں اور اشرافیہ کی طرف سے استحصال دیکھا. اس زمانے میں کمیونزم, مزدور تحریکیں وغیرہ زوروں پر تھیں, اور ترقی پسند شعراء اور ادیب بہت کچھ اس بارے میں لکھ رہے تھے, کہہ رہے تھے. حبیب جالب جو شروع سے ہی ان تحریکوں سے متاثر تھے اور وابستہ بھی تھے, اور ایک حساس دل رکھتے تھے, اور یہ کہ شاعرانہ مزاج پایا تھا. اور بچپن ہی میں علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان کی نظمیں, مسلم لیگ کے جلسے جو ان کے ہوشیارپور وغیرہ میں ہوتے تھے اس وقت, تو اس میں کافی مترنم آواز تھی ان کی, بہت بڑے اچھا ترنم تھا, تو اس میں بچپن سے ہی پڑھتے تھے اور بڑے پسند کیے جاتے تھے. تو انہوں نے اپنے احساسات اور خیالات کو آہستہ آہستہ خود اپنی شاعری میں منقلب کرنا شروع کر دیا. اس وقت کا ایک شعر سنیے. آج اس شہر میں, کل نئے شہر میں, بس اسی لہر میں اڑتے پتوں کے پیچھے اڑاتا رہا شوق آوارگی. شوق آوارگی کافی تھا ان کو. تو آئیے تصدق اطاری صاحب سے درخواست تشریف لائیں, اور تصدق اطاری صاحب ایک غزل پڑھیں گے. اپنوں نے وہ رنج دیے ہیں, بیگانے یاد آتے ہیں. تصدق اطاری صاحب. آداب و سلام. حبیب جالب صاحب کا کلام. اپنوں نے وہ رنج دیے ہیں, بیگانے یاد آتے ہیں. اپنوں نے وہ رنج دیے ہیں, بیگانے یاد آتے ہیں. دیکھ کے اس بستی کی حالت, ویرانے یاد آتے ہیں. اس نگری میں قدم قدم پہ سر کو جھکانا پڑتا ہے. اس نگری میں قدم قدم پہ سر کو جھکانا پڑتا ہے. اس نگری میں قدم قدم پر بت خانے یاد آتے ہیں. آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں غربت کے صحراؤں میں. آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں غربت کے صحراؤں میں, جب اس رمجھم کی وادی کے افسانے یاد آتے ہیں. ایسے ایسے درد ملے ہیں, ایسے ایسے درد ملے ہیں نئے دیاروں میں ہم کو. ایسے ایسے درد ملے ہیں نئے دیاروں میں ہم کو. بچھڑے ہوئے کچھ لوگ پرانے یارانے یاد آتے ہیں. جن کے کارن آج ہمارے حال پہ دنیا ہنستی ہے. جن کے کارن آج ہمارے حال پہ دنیا ہنستی ہے. کتنے ظالم چہرے جانے پہچانے یاد آتے ہیں. یوں نہ لٹی تھی گلیوں دولت اپنے اشکوں کی. یوں نہ لٹی تھی گلیوں
दौलत अपने अश्कों की, रोते हैं तो हमको अपने गम खाने याद आते हैं। कोई तो परचम लेकर निकले, कोई तो परचम लेकर निकले अपने गरेबां का जालिब, कोई तो परचम लेकर निकले अपने गरेबां का जालिब। चारों जानिब सन्नाटा है, दीवाने याद आते हैं। अपनों ने वो रंज दिए हैं, बेगाने याद आते हैं। देख के उस बस्ती की हालत, वीराने याद आते हैं। शुक्रिया। अत्तारी साहब बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, बहुत उम्दा गज़ल। ख़वातीन और हज़रात, आपको तो मालूम ही है कि पैसों के बग़ैर कोई काम नहीं चलता। तो ये वक्त है, इस साल की हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उर्दू एकेडमी का, वो ड्यू हो गया है। और आज मैं भी अपनी चेक बुक लाना भूल गया। बहरहाल ये कंट्रीब्यूशन $120 $120 पर ईयर है, तो इसका ख्याल रख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जालिब की शायरी की मुनफरिद खुसूसियात को समझने के लिए उस माहौल पर एक नज़र डालते हैं जिसमें उनका बचपन गुजरा। ज़बान की सादगी, आम फहमी, जोश व वफूर के साथ साथ उनकी अदायगी में जो गनायत और अछूता तरन्नुम है, उसकी कड़ियाँ उनके बचपन के उस ज़माने से जा मिलती हैं जब मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान पेश की जा रही थी मार्च 1940 में। तो पूरा हिंदुस्तान ज़बरदस्त सियासी समाजी तहरीकों के ज़ेर असर था, बड़ी गहमा गहमी थी। जालिब के गांव का जागीरदाराना माहौल, गांधी जी, अताउल्ला शाह बुखारी, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान, मौलाना आज़ाद के अफ़कार, सियासी तबसरे और गुफ्तगूएँ वग़ैरह एक जानिब, तो दूसरी तरफ गांव के हसीन सब्ज़ाज़ार, दिल मोह लेने वाले सादा और प्यारे लोग, दरियाए ब्यास का खुशगवार किनारा, ये सब उन पर असर कर रहे थे। उनके बड़े भाई जनाब मुश्ताक़ हुसैन मुबारक एक अच्छे शायर बन चुके थे। तो गांव के शायर व अदीब पंजाबी ज़बान में ज़्यादातर यूसुफ़ ज़ुलेखा के मंजूम किस्से, लोक तरन्नुम और गायकी में सुना रहे थे। उस वक्त शेर व शायरी और लिखने लिखाने का माहौल था। शामों को मियाँ लब्बे शाह की सारंगी नवाज़ी और माई वलायता की खूबसूरत गायकी और बेहद खुशगवार आवाज़ का जादू जागता था। ऐसा माहौल और हालात अगर उनको एक मुतरन्नुम, पुरजोश और असरंगेज शायर न बनाते तो ताज्जुब होता। और तुफ़ा ये कि ये पूरा ख़ानदान उनकी और बड़े भाई की तालीम और तरबियत के लिए दिल्ली चला गया, जहाँ शेर व सुखन का माहौल पहले से गर्म था। और जब 7वीं जमात के पर्चे में वक्त सहर के अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए जो टेस्ट होता है वो स्कूल में दिया गया उनको, तो उन्होंने जुमले में इस्तेमाल करने की बजाय एक शेर कह दिया, वादा किया था आएंगे इमशब ज़रूर वो, वादा शिकन को देखते वक्त सहर हुआ। तो वो शेर में उन्होंने, तो उस वक्त से लोगों को पता चल गया कि ये शायर बनेगा।